بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم الطاف حسین، یور میتھمیٹکس ٹیچر۔ آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں وہ 9.2 ایکسرسائز کوسچن نمبر 5 کے بارے میں۔ وہی بات کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ کے اندر گیون انفارمیشن کی الجبرک ایکویشن بنانی ہے۔ اس میں جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ عثمان جو ہے اور رحیم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں 200 روپیز، لیکن اس نے جو کنڈیشن دی ہے کہ جو رحیم کو جو ملتی ہے رقم وہ عثمان کے حصے کی 2 ٹائمز سے بھی 50 روپیز مور ملتی ہے۔ اب ہمیں عثمان کا نہیں پتہ، کیونکہ رحیم کا تو پتہ چل جائے گا کہ جو عثمان کو رقم ملے گی، رحیم کو اس رقم کا دگنے سے بھی زیادہ 50 روپے زیادہ ملیں گے۔ اب بچوں اس کے اندر ہم نے فرض کر لینا ہے کہ عثمان کی جو حصے کی رقم آتی ہے وہ X روپیز ہے، اور رحیم کا تو پتہ چل گیا کہ 2x + 50، اس کے دگنا کا بھی 50 روپی مور، ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے 200 روپیز ہے۔ اب یہ پلس یہ مل کے 200 روپیز بنا رہے ہیں، یعنی عثمان کے حصے کی رقم اور رحیم کے حصے کی رقم دونوں مل کے 200 روپیز بنا رہے ہیں۔ اب وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ عثمان کو کتنی رقم ملی ہے اور رحیم کو کتنی رقم ملی ہے۔ تو ہم نے اتنی ایکویشن کے اندر انوالو جو ویریبل ہے اس کی ویلیو اگر ہم نکال لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ رحیم کو کتنی رقم ملی ہے اور عثمان کو کتنی رقم ملی ہے۔ ان ایکویشن کو آپ سمپلیفائی کریں گے، x + 2x 3x 50 ویسے کا ویسا، جیسے کہ آپ سمجھتے آئے ہیں کہ ایکویشن کو کس طریقے سے سمپلیفائی کیا جاتا ہے۔ 2x + 50، 50 کو ادھر لے جائیں گے، 50 کو یہاں سے کینسل کریں گے، ادھر سے -50 کریں گے، ادھر سے -50، باقی 150، اور 3 کو یہاں سے کینسل کریں گے، ادھر سے بھی 3 سے ڈیوائڈ کر دیا، ادھر سے بھی 3 سے ڈیوائڈ کر 3 سے کینسل، اور 50۔ x کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ گئی 50۔ اب ہمارے پاس x کیا تھا؟ ہمارے پاس x جو تھا وہ عثمان کی رقم تھی، اور ہم نے عثمان کی رقم جو فرض کی تھی x کی جگہ 50 روپیز، اس کا مطلب عثمان کو 50 روپیز ملے، اور اماؤنٹ آف رحیم اس 50 کے دگنا سے بھی زیادہ 50 روپے زیادہ ہوں گے، جو کہ اسٹیٹمنٹ کے اندر تھا۔ دگنا اس کا 100 اور پلس 50، تو 150 روپیز کس کے حصے میں آئے؟ رحیم کے آئے۔ اب یہ کوسچن نمبر 7 کا بقیہ حصہ ہے۔ ہم کوسچن نمبر 7 کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 7 میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسلم کی ایج اور اس کے فادر کی ایج کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی پریزنٹ ایج معلوم کریں، اسلم کی بھی اور اس کے فادر کی بھی۔ بچوں کچھ کیوز دیتا ہے ہمیں، کچھ وہ ہمیں اشارے دیتا ہے، اور انہی اشاروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایکویشن بنانی ہے اور ان کے جو ایج ہے وہ معلوم کرنی ہے۔ اب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ باپ کی اور اسلم کی جو ایج ہے، اس کے اسلم کے فادر کی، اسلم کی جو ایج ہے وہ اس کے فادر کا ہاف ہے، پریزنٹ ایج۔ جو پریزنٹ ایج ہے اسلم کی ایج اس کے فادر کا ہاف ہے۔ اب اسلم کا تو پتہ ہے کہ اس کے فادر کا ہاف ہے، لیکن فادر کا نہیں پتہ ہے۔ جس کا نہ پتہ ہو تو ہم کیا کر لیتے ہیں، اس پر ہم سپوز کر لیتے ہیں، لیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے فادر کی جو ایج ہے، پریزنٹ ایج ہے، وہ X ایئر ہے۔ تو کنفرم بات ہے، اس کے پریزنٹ ایج آف دا اسلم اس کا 1/2
1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। 1/2 का मतलब हाफ होता है। हाफ ऑफ एक्स ईयर किसका है? एक्स किसकी एज थी? उसके फादर की, असलम के फादर की, तो उसका हाफ है 1/2 ऑफ एक्स। अब एक और बात कहने जा रहा है, एक और इशारा दे रहा है दूसरी इक्वेशन के लिए कि 15 साल पहले, ये तो प्रेजेंट एज है, इसे यहाँ रहने दें, ये प्रेजेंट एज की इंफॉर्मेशन है। अब 15 साल पहले फादर की और फादर की एज कितनी होगी? x - 15, ठीक है ना। अगर आप इस वक्त जो है आपकी उम्र 13 साल है तो 5 साल पहले आप 8 साल के थे, यानी प्रेजेंट एज में से 5 साल निकाल दें तो उनकी प्रेजेंट एज फादर की कितनी थी? वो x थी। 15 साल पहले जो है -15 साल करेंगे। असलम की एज क्या है? प्रेजेंट 1/2 x है। 15 साल पहले कितनी थी? उसमें से -15 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कहता है वो ये कह रहा है कि उसके फादर की जो एज थी उसका 1/3 था, यानी असलम की एज 1/3 थी, यानी उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो तब जाके उसके असलम की एज आएगी। मतलब उसके फादर की एज को अगर 3 से डिवाइड करें तब जाके किसकी एज आ जाती थी? असलम की एज की 1/3 थी। 1/3 उसके बाप का 1/3 थी। 1/3 टाइम थी किसकी एज? असलम की एज। तो सबसे पहले उसके फादर की एज को किस से डिवाइड करेंगे? 3 से, तब जाके असलम की एज आती है 15 साल पहले। 15 साल पहले समझ में आ गया बेटा? तो प्यारे बच्चे, पहले फादर की एज को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1/3 टाइम था असलम की एज, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे ये फादर की एज थी, उसको 3 से डिवाइड किया तो किसकी एज आ गई? असलम की एज आ गई। तो प्यारे बच्चों, अब हमने 3 और 2 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। जैसे कि आप समझते आए हैं, इनको हमने एलसीएम कितना आया? 6 आया। दोनों तरफ से 6 से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करते करते x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। 60 आने के बाद अब कंफर्म है कि x 60 है, तो x किसकी हमने फ़र्ज़ की थी? उसके फादर की एज को हमने फ़र्ज़ किया था, लेट किया था x वही है। तो इसका मतलब है उसके फादर की एज जो आ गई है वो प्रेजेंट एज कितनी आ रही है? वो 60 है। ये देखें, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 60 ईयर्स। फिर प्रेजेंट एज ऑफ असलम 1/2 60, उसका आधा है ना प्रेजेंट एज का। तो प्यारे बच्चों ये देखें, प्रेजेंट एज ऑफ असलम 1/2 x की जगह क्या पुट कर देंगे? 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 ईयर्स आ जाएगी। ये था क्वेश्चन। बाप की उम्र इस वक्त 60 है और बच्चे की उम्र जो है वो 30 है।